بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. جزاک اللہ. ہاں بالکل، لوگ جو ہے مغالطہ تو دیتے ہیں نا. مغالطے کی دنیا بڑی پڑی ہے، مگر تھوڑی سی بندہ جو ہے تحقیق کرے، حقیقاً اس پر غور و فکر کرے، تدبر کرے تو مسئلہ آسان اور حل ہو جاتا ہے. کیونکہ لا تقلید فی الاصول جو ہے کہ تقلید اصول میں، یعنی اصول دین میں توحید، نبوت، امامت اور قیامت، اس میں تقلید نہیں ہے. کیا مطلب؟ اور فروع دین میں یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس اور یہ سارے معاملات جو ہیں اس میں تقلید ہے. تو کیا مطلب؟ یعنی تقلید کا لغوی معنی جو ہے کہ کسی کا قول بغیر چون چرا کے قبول کر لینا. اچھا، اور جو لغت میں ہے وہ گلے کا ہار یا ایک اور معنی کرتے ہیں جو مناسب نہیں ہے. جیسے لفظ صلاۃ ہے، صلاۃ کا لغوی معنی کیا ہے؟ دعا. مگر جب ہم کہتے ہیں حی علی الصلاۃ، آؤ صلاۃ کی طرف، کیا مطلب؟ دعا کی طرف آؤ، یعنی نماز کی طرف آؤ. تو اسی طرح ہم لغوی معنی کی طرف نہیں جا رہے. اجتہاد لفظ، اجتہاد جو ہے مجتہد کس کو کہتے ہیں؟ محنتی کو، جو کوشش کرتا ہے. تو جب مجھے یاد ہے جب ہم اسکول میں تھے، 6ٹھی 7ویں 8ویں میں عربی جو ہے رکھی تھی، اس میں کسان کو بھی مجتہد لکھا ہوا تھا. تو کیا ہم جو کھیتی باڑی کر رہے ہیں اس کو ہم مجتہد مان لیں؟ جی نہیں. جس معنی میں وہ ہے سیاق و سباق سے وہ پتہ چلتا ہے کہ متکلم کیا کہنا چاہ رہا ہے. اور یہاں جو کہا جاتا ہے کہ اصول دین میں تقلید نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ ہر مکلف پر واجب ہے کہ وہ عقائد کو دلیل سے اپنائے، نہ کہ اندھی تقلید سے. مثلا آقا کوئی فرماتے ہیں کہ علی علیہ السلام خلیفہ ہیں، امام ہیں. ٹھیک، اچھا جی. اب چونکہ انہوں نے فرما دیا مان لیں؟ نہیں. ہم قرآن سے مولا علی کی شان میں جتنی آیات ہیں جو دلالت کرتی ہیں ان کی امامت کے اوپر، یا یوسول بلغ والی لائیں گے، انما ولیکم اللہ والی، یعنی جتنی بھی آیات جو ہے مولا علی کی شان میں وہ لے آئیں گے. اور پھر حدیث من کنتم مولا فاز علی مولا، کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا. مگر لوگوں نے تو ادھر بھی ڈال دیا رولا. جی تو اب ہم کیا کریں؟ ان کو ادھر دیکھ لیں؟ نہیں. تو اب یہاں پر چونکہ دلیل سے ایک چیز کو اپنانا ہے کہ علی کیوں امام ہے، کیوں اللہ کا ولی بلا فصل خلیفہ ہے، اس کے لیے یہ قرآن کی آیات ہیں اور یہ احادیث ہیں. اب ہم نے اس کو اپنایا ہے کیونکہ عقیدے سے تعلق رکھتا ہے. عقائد میں دلائل کی ضرورت ہے، دلیل سے اپنانا ہے، معرفت کے ذریعے اپنانا ہے، کیونکہ اس پر ہم نے آمنو ایمان رکھنا ہے. اور جو فروع دین ہے وہ عمل صالحات میں آتے ہیں کہ یا ہم عمل کر رہے ہیں کہیں غلط تو نہیں کر رہے، صحیح کر رہے ہیں کہ نہیں، کیونکہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں. اب جنہوں نے قرآن پڑھا ہے، جنہوں نے زندگیاں وقف کی ہیں، جن کے بارے میں اللہ نے کہا کہ تمہارے اندر ایک ایسا گروہ ہونا چاہیے جو جائے اور پھر واپس آ کر اپنی قوم کو ڈرائے، فقہ کا دین، فقہ سیکھے، تو وہ فقی، وہ مجتہدین جنہوں نے مدارس دینیہ کے ذریعے جو ہے ہم تک مذہب اہل بیت کو پہنچایا، قرآن و حدیث میں زندگیاں صرف کی، جس کا کام انہیں کو ساجے، تو انہوں نے جو ہے بتایا کہ بھائی تو وضو کر رہے ہیں، اچھا تیرا تو وضو صحیح نہیں، اس طرح کا. اچھا جی، اب تو حج پہ گیا ہے، مناسک حج کیا چیزیں ہیں تجھے کیا، تو اس طرح ہوگا. اچھا اس طرح کام کرے گا، اچھا یہ عمل ہوگا، اس طرح زکوٰۃ دے گا، وہ اتنا نصاب ہوگا. کیونکہ قرآن پاک میں تو اقیم الصلاۃ و آتوا الزکوٰۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو. اب اس کی تفصیل کہاں پہ آئے گی؟ ہر بندے کو تو تفصیل کا نہیں پتہ، تو کیا ہوگا؟ تو اس لیے جو ہے فروع دین میں تقلید کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی کوئی مجتہد توضیح المسائل لکھتا ہے ساتھ وہ سائن کرتا ہے کہ جو اس پر عمل کرے گا اس کا میں ذمہ دار ہوں گا. عمل کی بات ہے، لہٰذا اس کو دونوں کو مکس نہیں کرنا چاہیے، گڑبڑ نہیں کرنا چاہیے. تو جو مجتہد دیتا ہے فتویٰ وہ ذمہ دار ہے، کیونکہ اس نے اپنے ذمہ لے لیا وہ معاملہ. ویسے کوئی سونی نہ لے، کوئی شطرنج والے فتوے نہ آ جائیں، کوئی اور بھی فتاوے نہ آ جائیں. لیا تو وہ جو ہے نا لوگ، کیونکہ مجھے یاد ہے کہ یورپ سے گیا ادھر کینیڈا سے، اور یورپ میں ٹھہرا ایئرپورٹ پہ، تو اس نے کہا جی میں تو شطرنج 2 گھنٹے ٹکا کے کھیلی ہے. حالانکہ وہ تو جزیدی فیل ہے. تو اب ہم کہتے ہیں کہ مجتہد کوئی معصوم تھوڑی ہوتا ہے، غلطی کر سکتا ہے، مگر دوسرے مراجع جو ہیں اس کی نشاندہی کریں، مگر رجوع پھر بھی ادھر ہی کرنا پڑے. ویسے لفظ تقلید سے لوگوں کو بڑا مسئلہ ہے، لفظ تقلید سے چیڑ ہے، تقلید نہیں کرنی. اچھا بھی کس نے، جیسے آپ جانتے ہیں ہمارے برادران اہل سنت جو ہیں سن کر سن ہو چکے ہیں، ان کو مسئلہ لفظ تقلید سے ہے. کہا جی ہم تو غیر مقلد ہیں. تم کون غیر مقلد ہو؟ کون ہو؟ ہم جی سلفی ہیں. اچھا سلفی کیا ہوتا ہے جی؟ علماء اسلاف نے جو فرمایا، جو عقیدہ انہوں نے اپنایا وہ ہمارا عقیدہ ہے. تو ہم کہتے ہیں اسی کو تو تقلید کہتے ہیں کہ جو تم نے ان کے سلسلے کو اپنایا. تو اور تقلید کا مسئلہ تجھے سمجھ نہیں آیا، اور تقلید کو سینگ لگے تھے جی ابن تیمیہ نے فرمایا، ابن تیمیہ نے فرمایا، تیری سمجھ میں کیوں آیا؟ تو نے کیوں اس کا عقیدہ اپنایا؟ جی تو سر شخصی کا جیسے کہ اسلام میں اس نے سب سے پہلے انکار کیا. تو یہ جو ہے نا نام نہاد غیر مقلد ہوتے ہیں، جو ان کو کہتا ہے نا تقلید نہیں کرنی، ہوتے ہیں وہ اسی کے مقلد. تقلید سے جان نہیں چھوٹتی ان کی. اب آپ اندازہ لگائیں کہ ایک بندے کو جو ہے صحت کا پرابلم ہے، وہ کدھر رجوع کرے گا؟ جی جو اس چیز کے جاننے والے ہیں ادھر رجوع کرے گا، طبیب کی طرف، حکیم صاحب کی طرف، ڈاکٹر صاحب کی طرف. تو وہ بتائے گا نا کہ یہ چیز تیرے لیے صحیح ہے، یہ تیرے لیے نقصان دہ ہے، تو وہ اس کو فالو کرے گا. تو جو فالو کرے گا اسی کو تو تقلید کہتے ہیں. اچھا آج ایسے ہی اکاؤنٹ کا کوئی مسئلہ ہے، ایسے ہی کوئی لا کا مسئلہ ہے، قانون کا مسئلہ ہے، وہ وکیل جو ہے جو بتائے گا اسی کو کرے گا. ایسے ہی کوئی ٹیکنیکل مسئلہ ہے، ٹیکنیشین کے پاس جائے گا.
اور انجینئر کے پاس جائے گا، بلڈنگ کا مسئلہ ہے، وہ بتائے گا اس طرح نہیں، اس طرح ہوگا، وہ ہوگا، تو وہ اسی کو فالو کرتے ہیں، وہ اسی کے کہنے پر عمل کرتے ہیں. نہیں کریں گے تو نقصان اٹھائیں گے. تو جب ان کے سارے روزمرہ زندگی کے مسائل میں تقلید ہو سکتی ہے تو دینی معاملات میں ایک مرجع کی مجتہد کی تقلید کیوں نہیں ہو سکتی؟ صرف چڑ ہو جاتی ہے بعض لوگوں کو نا، غور نہیں کرتے. بہرحال جو ہے بتانا فرض ہے، منوانا فرض نہیں ہے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور یہی وجہ ہے کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ جب کوئی غلط عقیدے والا ہوتا ہے وہ دوسرا اس کا ذمہ دار نہیں ہوتا. مثلا کوئی کافر فوت ہو گیا، کوئی گمراہ مذہب کا عقیدہ رکھ کے فوت ہو گیا، کوئی قادیانی فوت ہو گیا، اچھا کوئی مومن تھا وہ غالی یا صوفی ہو کے فوت ہو گیا، شیخی ہو کر، تو اب جو اس کے پیچھے وارث ہیں اس کے لیے کیا عقیدہ اس کا کوئی چینج کر سکتے ہیں؟ امن چینج کر سکتے ہیں؟ نہیں. اس کو کوئی عقیدے میں کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں؟ نہیں. ہاں فروع دین میں عمل میں کسی کی کوتاہی رہ گئی ہے، مثلا حج رہ گیا، واجب تھا، نمازیں تھیں، روزے واجب تھے، وہ رہ گئے ہیں. کسی کا قرض رہ گیا تھا، وہ اپنا دینا. پیچھے بار سنے نماز اجارہ پر روزے اور نماز کے سلسلے کر کے اس کا چونکہ اکاؤنٹ اوپن ہے اور وہ اس کے کھاتے میں چلے جائے گا سلسلہ، اور عمل سے جو ہے نا معاملہ اس کا کلیئر ہوگا. اگر عقیدے کا مسئلہ ہے وہ تو نہیں، وہ تو خود ہی ذمہ دار ہوگا. لہٰذا عمل جو ہے وہ سوچ سمجھ کر دیکھ کر کرنا ہے کہ کہیں صحیح ہے کہ غلط ہے. عقائد میں مثلا توحید میں جو ہے ہمارے ہاں بچوں کو جو ہے دینیات کی کتاب دے دی جاتی ہے، نماز جعفریہ امامیہ دے دی جاتی ہے کہ یہ اصول دین ہے، اور توحید کی جو ہے معرفت پہلے ہی سمجھانے کے لیے کہ یہ صفات ثبوتیہ ہیں اور یہ صفات سلبیہ ہیں، تاکہ واجبی حد تک مکلف جو ہے جس کو تکلیف شرعی دی ہے وہ توحید کا عقیدہ اپنا سکے. وہی خالق ہے، وہی رازق ہے، اسی کے قبضے میں موت و حیات ہے. وہ جسم و جسمانیت سے منزہ اور مبرہ ہے، وہ نظر نہیں آ سکتا نہ دنیا میں نہ آخرت میں، چونکہ جسم ہی نہیں رکھتا. اس کا خود چیلنج ہے، اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، سورہ روم آیت نمبر 40 میں. اللہ اسی کو اللہ کہتے ہیں جس نے تمہیں خلق کیا، جو تمہیں مارے گا، جو تمہیں زندہ کر کے اٹھائے گا. وہی تمہارا خالق ہے، وہی تمہارا رازق ہے، اور وہی تمہیں مارے گا، وہی تمہیں زندہ کر کے اٹھائے گا. کیا یہ مذکورہ کام جو ہے، یعنی یہ 4 کام بنتے ہیں کہ ہمارا خالق بھی وہی، رازق بھی وہی، جس نے تمہیں خلق کیا اور جو تمہیں روزی دے رہا ہے، جو تمہیں مارے گا، جو تمہیں زندہ دوبارہ کرے گا. تو کیا جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک قرار دیتے ہو وہ یہ کام کر سکتے ہیں؟ چیلنج ہے اس کا. کوئی جو ہے قیامت تک اس چیلنج کو قبول نہیں کر سکے گا، نہ ہی پیچھے کسی نے کیا. تو واجبی حد تک اب جو ہے پھر مغالطہ دیتے ہیں، اور جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات ہیں، دوسرے معجزہ ہیں. اللہ اپنے نبی کے ہاتھوں یا اپنے حجت خدا کے ہاتھوں، امام کے ہاتھوں کوئی کام دکھلاتا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ اللہ ہی کے نمائندے ہیں، یہ اسی کی طرف سے آئے ہیں، لہٰذا وہ کوئی یہ کام نہیں کر سکتا. تو اس کو یعنی واجبی حد تک ہم نے اپنا عقیدہ رکھنا ہے صحیح، کہ اس کا ذات میں اور صفات میں کسی کو شریک قرار نہیں دینا. واجبی حد تک کما حق ہو تو ہم نہیں کر سکتے ادراک، مگر واجبی حد تک وہی خالق ہے، وہی رازق ہے، اسی کے قبضے میں موت ہو جاتا ہے، اور جو ہے وہ دنیا اور آخرت میں نظر نہیں آ سکتا کیونکہ جسم و جسمانی سے منزہ اور مبرہ ہے. لہٰذا فروع دین میں عمل کرنے ہیں، اور تقلید ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک پر مکلف پر واجب ہے، نہیں. وہ جو مجتہد ہے اس کی کسی دوسرے مجتہد کی تقلید کو واجب نہیں، وہ تو خود مجتہد ہے. اسی طرح کہ جو قرآن اور حدیث سے استنباط کرے، سمجھے، دیکھے کہ میرا عمل جو ہے قرآن اور حدیث کے مطابق ہے تو مجھے کسی کی تقلید کی ضرورت نہیں ہے. وہ سمجھ سکتا ہے تو وہ عمل کرے، وہ کسی کی تقلید نہ کرے. ہاں جو سمجھتا نہیں ہے، جس کو پتہ ہی نہیں ہے، تو وہ کسی کی تقلید کرے تاکہ اسے پتہ چلے کہ میں نے جو نماز پڑھی ہے اس میں جو چیزیں بیان کی ہیں شریعت نے، کیا وہ اس کے مطابق ہے بھی کہ نہیں. شک یاد ہے نماز کا نہیں پتا، مجھے یاد ہے اور بڑے مناظر تھے، اس پوچھا، نام ہی لیتے ہیں، مولوی اسماعیل. سنا ہم نے کہ کسی نے پوچھا اس سے کہ بھی آپ تو جی، کسی نے کہا جی مجھے دوسری رکعت میں شک پڑ گیا، تو اب مولانا میں کیا کروں؟ تو اس نے کہا جی مجھے تو کبھی پڑھا ہی نہیں، میں تو ان کو مانتا ہی نہیں کبھی جس کو شک پڑا ہو. مولانا صاحب نے کسی اور نے کہا شک تو تھا پڑھے، یہ نماز پڑھے، جو پڑھے گا اسی کو شک پڑے گا. تو اس لیے کسی کو کیا پتا کہ جو نماز پڑھ رہا ہے وہ صحیح بھی کر رہا ہے، اس کا عمل جو ہے صحیح بھی ہے. حج پہ اتنا اہتمام کر کے، اتنے پیسے لگا کر، اتنا ٹائم لگا کے گیا ہے، اس کو کیا پتا کہ جو سلسلے وہ بجا لا رہا ہے صحیح بھی ہے. اس لیے جو اس فیلڈ میں جنہوں نے وقت گزارا ہے اور انہوں نے جو بیان کیا ہے اس کو فالو کرو، اس پر عمل کرو، تاکہ وہ ذمہ دار ہو، خود آپ کو تسلی ہو جائے کہ ہمارا عمل جو ہے واقعی جس طرح بتایا گیا تھا اسی طرح ہم نے بجا لایا. جی جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.